یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے، اور بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر انگیخت میں میں ہوں شہبارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ آج پاکستان کے، ایشیا کے اور دنیا کے معروف شاعر فیض احمد فیض کی 36ویں برسی ہے۔ تمام دنیا میں ان کے کلام کو نہ صرف سراہا گیا بلکہ بہت ساری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فیض ہر دور کے شاعر ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ سو اس حوالے سے آج کا پروگرام جو ہے ہم فیض کی نظر کریں گے، ایک چھوٹا سا عقیدت بھرا نذرانہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، ہمارے پینلسٹ جو ہیں امتیاز عالم اور ہمارے ساتھ آج گیسٹ بھی موجود ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے علام صاحب آپ کو بھی، اور آج فیض کی برسی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا شعر سنانا چاہیں گے، جہاں سے آغاز کریں گے؟ جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلا، جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلا، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا علم ہے۔ بہت خوب۔ یہ شعر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انقلابی تحریک جسے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے، اس کی دھجیاں بکھر گئیں اور بچے گلیوں میں اس دھجیوں کو لیے پھرتے ہیں، وہ میرا گریبان ہے یا لشکر کا علم ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ تو میں آپ کو جو حسب حال نظم ہے جو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں وہ سنانا چاہوں گا، پلیز ارشاد۔ جو اس انقلابی نسل کے بارے میں ہے جس نے آزادی کی جنگ لڑی، ٹھیک۔ اور بعد از آزادی کے انہوں نے جو جدید نوآبادیاتی نظام تھا نیم غلامی کا، اس کے خلاف جنگ لڑی آزادی کے لیے، اور اس میں انہیں بڑی مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیض نے 5 سال جیل میں گزارے، بالکل۔ وہ جو ایک مشہور کنسپریسی کیس ہے، حالانکہ وہ کوئی کنسپریسی نہیں تھی، راولپنڈی کوئی ایسا اس میں ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ایک آدھ بار لوگ ملے اور اس میں کشمیر کے آزادی کے حوالے سے کچھ فوج میں ایک بے چینی سی پائی جاتی تھی، صحیح۔ اور اس وقت پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ لیاقت علی خان کا دورہ ہوا امریکہ کا، روس وہ نہیں گئے، جس کا دعوت نامہ چھوڑ کر وہ امریکہ چلے گئے۔ تو پھر یہ کنسپریسی کیس بنا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک سازش کا انکشاف ہوا جس میں فیض کے علاوہ کچھ فوج کے افسر بھی تھے، ان میں ایک میجر جنرل تھے، اس میں کرنل تھے، اس میں میجر کے رینک کے افسر تھے، تو اس میں پھر کامنسٹ پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل تھے سجاد ظہیر، وہ بھی شامل کیے گئے۔ اس میں پورے ملک میں جو ہے نا کامنسٹ پارٹی پہ پابندی لگی، ان کے رسائل پہ پابندی لگی، ان کی طالب علم تنظیموں پہ پابندی لگی، ان کی مزدور تنظیموں پہ پابندی لگی۔ سینکڑوں جو ترقی پسند لوگ تھے وہ زیر زمین چلے گئے، روپوش ہو گئے یا جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ تو فیض اس زمانے میں جو شاعری کی فیض نے جو جیل میں، وہ ان کی بہترین شاعری کہی جاتی ہے، جس میں انقلاب کا بہت پیغام ہے۔ جو نظم میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اس کے بعد کے زمانے کی، زوال کے زمانے کی، یا یہ کہہ لیں کہ ایک طرح کا جو تاریخی دھچکا لگا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، تو وہ لکھی نظم انہوں نے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پلیز ارشاد۔
तुम ही कहो क्या करना है। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी। वाह, यूं लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारें थीं। वाह, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ पे परखी पतवारें थीं। वाह, अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, अब जितने चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, तुम ही कहो क्या करना अब है, कैसे पार उतरना है। कैसे पार नदिया भी उतरना वही है, बेशक। उसे पार, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वेदों पर विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे। ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे। वेद उनकी टोह को पा न सके। नजरिया वाह, कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी इतनी कि वेद जो नजरिया था उनकी टोह को पा न सके और टोटके यानी फॉर्मूला और टोटके सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। वाह, या। तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। तो फैज ये कह रहे हैं कि जब हमने जिंदगी के दरिया में अपनी नैया डाली थी और जिन दुखों को, माशरे के और बुराइयों को और जुल्म को और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए जो घाव थे धरती के सीने पे, उसे मिटाने के लिए, वो भरने के लिए हम निकले, तो हमारा बड़ा रोमांस था कि बस पल भर में इनकलाब हो जाएगा, काया पलट जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। और रियलिस्टिक बात की है, बहुत खूबसूरत लेकिन ये अंदाज हुआ में। कि हमारी जो थी ना जिंदगी और हालात बड़े पेचीदा थे। जितना हमने सोचा था उतने सादा नहीं थे, और ना ही जो हमने हिकमत अमली स्ट्रेटजीज बनाई थी या फार्मूलाज बनाए थे या मजाक उड़ा रहे हैं, ना वो काम आ सके। लेकिन अब क्या करें, वहशत वैसी ही है, दहशत वैसे ही है, नफरत वैसी ही है, तकसीम वैसी ही है, अमीरी गरीबी का फ़र्क वैसे ही है, बच्चों के ससाल वैसे ही है, औरतों पे जुल्म वैसे ही है। और तो वो कह रहे हैं कि इससे बफर नहीं है, इससे आंखें हम नहीं मोड़ सकते। ये तब की अब लिखी तुम ही नज़्म कहो जो है क्या करना है। वो आप अगर आज के दौर में रख के देखें तो आपको महसूस होता है कि एज इट इज़ आज के दौर पे काफ़ी हस्बे हाल है और कोई चीज़ जो है वो फ़र्क नहीं महसूस तो होती आप है। बताइए फैज साहब को, अलामा साहब, आप कैसे प्लेस करते हैं तारीख़ में और अदब की मकाम, अदबी हिसाब से और सियासी हिसाब से। देखिए फैज़ साहब, जहाँ तक तो अदब का, उनकी शेरी रवायत का ताल्लुक़ है, तो फैज़ साहब मेरे ख़्याल में ऐसे वाहिद शायर हैं जो पूरी की पूरी असातिज़ा की जो शेरी रवायत है, जैसे हम दबिस्तान दिल्ली वगैरह कहते हैं या दबिस्तान लखनऊ, उसके साथ चले आ रहे हैं। ठीक, इसी उसी लहजे में बात करते हैं जहाँ तक उनकी ग़ज़ल का ताल्लुक़ है। और जब वो नज़्म में आते हैं तो वो यकसर ऐसे लगता है जैसे वो सारे के सारा उनकी डिक्शन और उनके लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो अरबी लहजे से बहुत ज़्यादा मुतासर है, अरबी शोरा से ज़्यादातर मुतासर नज़र आते हैं। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में जो एक बात जो हमारे सामने आती है वो ये कि फैज़ के इनकलाबी थे, लेकिन उनके अंदर जो रुमान है, जो रुमान उनका इनकलाब के साथ था, जो रुमान उनका ज़िंदगी के साथ था, जो रोमांस उनका जिद्दोजहद के साथ, आवाम के साथ, लोगों के साथ था, अपने अहद के साथ था, वो उनके हर शेर में बोलता है।
یعنی ابتدائی طور پر آپ دیکھیں کہ جو امرتسر میں جب وہ پڑھاتے تھے، یہ بات میں کر رہا ہوں غالباً 1941-42 سے پہلے کی، تو ان کی جو غزل ہے اس کے میں آپ کو اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اور اس میں بھی نیا عنصر ضرور ہے، مطلب ہے کہ لہجہ نیا ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ ہمت التجا نہیں باقی، ہمت التجا ہمت نہیں باقی. التجا نہیں باقی اور ضبط کا حوصلہ نہیں باقی. واہ. ہمت التجا نہیں باقی، ضبط کا حوصلہ نہیں باقی، ایک تیری دید چھن گئی ہم سے، واہ. ایک تیری دید چھن گئی ہم سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی. واہ بہت خوب. ایک تیری دید چھن گئی ہم سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی. اور جب وہ اس تمام کے تمام مرحلوں سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ بات ہے جب پاکستان بن چکا ہے، صحیح. اور پاکستان بننے کے بعد جیسا کہ اپنا ابھی امتیاز صاحب نے پوری تاریخی حوالے دیے، اور اس وقت جب جبر جو تھا، یہ ایک عجیب وقوعہ ہے کہ پاکستان جمہوریت کے نام پر بنایا گیا، جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں، لیکن پہلے دن ہی سے ترقی پسندوں کے حوالے سے حکومت کا جو رویہ پہلے دن ہی سے تھا وہ بالکل غیر جمہوری تھا، اس میں سبھی حکمران آتے ہیں. تو اس مرحلوں میں وہ جو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے جو سبط حسن نے اس غزل کے بارے میں اور ان دو شعروں کے بارے میں جو میں آپ کو سنانے لگا، یہ کہا کہ اگر مرزا نوشاہ یعنی مرزا غالب، اگر مرزا نوشاہ زندہ ہوتے تو وہ بھی فیض صاحب کو داد دیتے. اچھا. وہ شعر دو میں آپ کو سناتا ہوں ارشاد. کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. واہ. ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. اور یہ شعر سنیے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میر اور غالب میں سے کسی ایک کا شعر ہے. فیض صاحب نے کہا ہے کہ گر فکر زخم کی تو خطاوار ہیں کہ ہم، گر فکر زخم کی تو خطاوار ہیں کہ ہم، کیوں محو مدح خوبی تیغ ادا نہ تھے. بہت خوب. اب دیکھیے نا، فیض میں روایتی اور جدیدیت، روایت اور جدیدیت کا بڑا انضمام ہے، ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہے. بے شک. وہ پرانی جو روایت تھی فارسی عربی شاعری کی اور اردو شاعری کی، اسے لے کے چلے، جیسے ہمیں اقبال میں نظر آتا ہے. لیکن فیض کے ہاں جو استعارہ ہے، انہوں نے ایک اسے نیا ترقی پسند فہم دیا، لفظوں کو، اصطلاحوں کو، استعاروں کو. اور تو لہٰذا فیض کی شاعری کو آپ کلاسیکل سلسلے کا تسلسل کہہ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند شعراء میں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ہٹ جاتے ہیں جدیدیت کے نام پہ روایت سے کٹ کر. فیض یہ نہیں تھے. فیض نے بہت ہی جدید اسلوب کی آزاد نظمیں لکھی اور بہت خوبصورت لکھی، بڑی موسیقیت کے ساتھ. آپ کوئی اور نظم سنا رہے ہیں ہمیں؟ وہ ایک سر وادی سینہ سے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. ارشاد پلیز. پھر دل کو مصفا کرو، پھر دل کو مصفا کرو، اس لوح پہ شاید واہ واہ. مابین من و تو نیا پیمان کوئی اترے. اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے. واہ 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 واہ. اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دی ہے. واہ واہ. اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے. واہ. لازم ہے تو یہ سر وادی سینہ سے ہے، جب وہ فلسطینیوں کے لیے یہ نظم لکھی انہوں نے. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی اگلی نظم آئی تھی دعا. پلیز. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر مروز میں شیرینی فردا بھر دے. وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب روز کو ہلکا کر دیں. اب دیکھیں کیا دعا ہے یہ، اس میں کیا خوبصورتی ہے، کیا اس میں سادگی ہے،
اور کیا اس میں انکار بھی ہے اور روایت بھی ہے اور عدم روایت بھی ہے. تو فیض نے جو ہے بہت جلا بخشی ہمارے ہاں. اب آپ دیکھیے کہ جو بات ہم بھول جاتے ہیں، فیض صرف شاعر نہیں تھے، فیض بہت بڑے پولیٹیکل فلاسفر بھی تھے، اور وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، جو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار سمجھا جاتا تھا ڈان کے ساتھ ساتھ. اور اس کی ادارت وہ انہوں نے کئی سال کی. اور یہ جو پاکستان پیپرز لمیٹڈ تھے، پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، جس میں امروز بھی تھا، لیل و نہار تھا، اس کی وہ ادارت کرتے تھے پاکستان کا. اور آپ دیکھیں گے جو پاکستان میں جو بیٹل آف آئیڈیاز ہوئی، یعنی خیالات کی جنگ اور نظریات کی جنگ، اس میں بائیں بازو کے یا ترقی پسند دانشوروں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا کہ پاکستان کیسی ریاست ہو، یہ ایک تھیوکریٹک ریاست ہو، یعنی ملائیت ہو، یہاں پہ خلافت ہو، یہاں پہ پارلیمانی جمہوری نظام ہو، یہاں صدارتی نظام ہو نہ ہو، یہاں پہ صوبائی خود مختاری ہو اور وفاقیت ہو، یا وحدانیت کی مخالفت میں صوبائی خود مختاری ہو تو کیا ہو، زبانوں کا کیسے اور کلچرز کو کیسے ترقی دی جائے، اور سب کو جو یہاں پہ کثرت ہے ثقافتوں کی اور زبانوں کی، انہیں ملا کر ایک خوبصورت ہم بنائیں، باغیچہ بنائیں، جس میں کسی کی تنسیخ نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی نفی نہ ہو. تو لہذا فیض نے پھر اس کے بعد یہ ہر موضوع پہ ایڈیٹوریل لکھے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کو ایک جمہوری، وفاقی، ترقی پسند، عوامی، انسانی رخ پر ڈالا، اور انسانی حقوق پہ، عورتوں کے، خواتین کے حقوق پہ، اقلیتوں کے حقوق پہ، شہریت پہ. غرض یہ کہ علاقائی تعلقات، عالمی تعلقات، بجائے اس کے کہ آپ امریکہ کے آپ بن جائیں اتحادی، آپ ایک آزاد خارجہ پالیسی کیوں نہیں اختیار کرتے، یہ سب، اور یہ کہ ہمیں جنگ بازی نہیں، امن کی پالیسی لینی ہے، اس سب کی وکالت فیض اور ان کے دوستوں نے کی. انہیں مردود کہا گیا، انہیں کافر کہا گیا، انہیں ملک دشمن کہا گیا، انہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، کون سی تہمت تھی جو نہیں لگی، لیکن یہ لوگ قائم رہے. اور ان کی بہت سی باتوں کو، یہ 8ویں ترمیم کہاں سے آ گئی، یہ 73 کا آئین کہاں سے آ گیا، اس کے پیچھے یہ ایک بڑی لمبی فکری جدوجہد ہے ترقی پسند دانشوروں کی، جس میں فیض کا مقام بہت اوپر ہے، جنہوں نے پاکستان کو سنوارنے، بنانے، اس کا ایک اچھا خوبصورت مستقبل کی اس کی تصویر کشی کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. اب آپ دیکھیے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں فیض نے کیا کیا کلچرل ادارے بن گئے، یہ ساری آرٹ کونسل، یہ نیفٹیک، یہ آرٹ ثقافت رسالہ، نیشنل کونسل آف دی آرٹس، یہ پھر ثقافت رسالہ، پھر ریڈیو میوزک لائبریریز. تو فیض نے یہ سارا کام اس ملک میں کیا. جب انہیں بہت تنگ کیا گیا تو پھر وہ چلے گئے بیروت، وہاں پہ جا کے لوٹس کے وہ ایڈیٹر ہو گئے، جو کہ بڑا عالمی پیمانے کا ایک لٹریری میگزین تھا. پھر وہ پھر انہیں لینن کا پیس پرائز ملا لٹریچر کا، اور دنیا بھر میں وہ بڑے یاسر عرفات کے بڑے قریبی دوست تھے. آپ کو یہ نہیں معلوم شاید کہ فیض صاحب کی جو شادی ہے ایلس سے، جو میری کلیگ بھی رہی ویو پوائنٹ میں، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، ان کی شادی جب ہوئی تو ان کا نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا. اچھا. شری نگر میں ان کی شادی ہوئی تھی، نکاح پڑھا گیا تھا. تو فیض کا کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. اور ان کی یہ جو میں نے ذکر کیا شروع میں، یہ جو پنڈی سازش کیس تھا، اس پنڈی سازش کیس کے پیچھے سازش اصل میں یہ تھی کہ پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھ رہا تھا، اور اس کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا، اور اس وقت حکومت کے خلاف کافی فضا بنی ہوئی تھی، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بڑا سین کریٹ کر دیا گیا کہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی تھی. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ کشمیر کی آزادی چاہتے تھے، اور یہ ناخوش تھے حکومت سے کہ اس نے یہ کیوں ان کی پیش قدمی کو روک دیا تھا. تو اس پر یہ لوگ کوئی حکومت کا تختہ اٹھنے کا کوئی ان کا پروگرام نہیں تھا. یہ سب اصل میں خود پنڈی سازش کیس ایک کنسپریسی تھی.
پیپلز آف پاکستان کے خلاف، عوام کے خلاف. عوام کے خلاف اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مختلف وقتوں میں آپ دیکھتی ہیں کہ اس طرح کے ڈرامے سجائے جاتے ہیں ہوتے ہیں، اور پھر اور آپ کی stage تاریخ کیے جاتے بعد ہیں، میں جو ہے گواہ اور بعد ہوتی میں ہے. جب وقت گزر جاتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں ہوا تھا. سے لوگوں کی یادداشت واقعی بہت جو ہے وہ محدود ہے اور اکثر باتیں بھول جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم اجازت لیں، میرا خیال ہے کہ جانے سے پہلے کچھ اشعار، کچھ نظم، کوئی فیض کا کلام جو ہے وہ آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فیض صاحب کے شعر تو بے شمار ہیں جو سنائے جا سکتے ہیں. صرف ایک ان کی جو ایک غزل بہت مشہور ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، یہ پہلے مصرعے کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پھول کا غنچہ کھلتا ہے تو اس کا رنگ وہ نہیں ہوتا جو پورا پھول بننے کے بعد ہوتا ہے. صحیح. یہ جو بات انہوں نے کی کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ اس وقت بھرتا ہے جب بہار اپنے پورے جوبن پہ ہوتی ہے. تو یہ بھی جو ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے اس معنوں میں ہے کہ میرے ملک کے عوام جو ہیں وہ گلاب کے یا دوسرے پھولوں کی طرح اپنے وطن کے حوالے سے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن گلشن وطن ہے. یہ آدھا مصرع جو ہے صرف اس پر میں بات کرنا چاہتا تھا کہ گلوں میں رنگ بھرے جو ہے، یہ رنگ بھرنا جو ہے یہ وہی استعمال کر سکتے تھے لفظ، کوئی اور شاعر استعمال نہیں کر سکتا. اچھا میں بھی آپ کو ایک خطامی شعر سنانا چاہتا ہوں اور بدلوں کی نشریات کے حوالے. ہاں جی پلیز. لوگ بدلوں کو سبسکرائب بھی نہیں کر رہے، بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہیں، آپ اپیل بھی نہیں کرتی. پلیز کر لیجئے. تو حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح. واہ واہ. حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، چن کے آپ نے کہا ہے شعر. آج اظہار کرے اور خلش مٹ جائے. اور خلش واہ، مٹ جائے. بہت خوب، بہت خوب. تھینک یو سو مچ. علام صاحب آپ کا شکریہ، امتیاز صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور بہت خوبصورت شاعری بھی سنائی آپ لوگوں نے، اور آپ نے اس پہ جو روشنی ڈالی کافی جو ہے وہ اچھا محسوس ہوا. اور ایک جو روٹین کی گفتگو ہم پولیٹیکل کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ احساس ہوا کہ فیض جو ہیں، جیسے ہم سٹارٹ میں کہا تھا کہ وہ ہر دور کے شاعر ہیں، ان کا نظریہ جو ہے وہ ہر دور پہ جو ہے وہ عین بیٹھتا ہے. اچھی بات بھی ہے اور افسوس بھی بعض اوقات ہوتا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کرے آنے والے ٹائم میں صورتحال بہتر ہو، ہم کہہ سکیں گے جو نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا اس میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال اسی بات پر، اسی نوٹ پر جو ہے آپ سے اجازت لیں گے. اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی. بدلوں کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے جیسے کہ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اسی بات پر، اسی نوٹ کے ساتھ مجھے یعنی کہ شعرا سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلوں کی نشریات.